اچھا، جب میری شادی ہوئی نا تب میری ایج تقریباً 21 سال تھی، اور 11 مہینے کے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی۔ تو کیا ہے کہ نا اگر 40 دن تک آپ صحیح سے انسٹرکشنز پر عمل کرو جو کہ آپ کی مدر بتا رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے بہت زیادہ کام آتی ہے۔ میری امی جیسے جیسے مجھے بتاتی تھی، میں نے ان کی انسٹرکشنز پہ عمل کیا، ان کی ہدایات پہ عمل کیا، ان کی ساری باتیں مانی، تو آج بھی مطلب میرے 3 بچے اور ماشاء اللہ ینگ ہو گئے ہیں۔ اور لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نا آپ ایسا کیا یوز کرتی ہو کہ جیسے 3 بچوں کے بعد بھی آپ کا ٹمی جو ہے باہر نہیں آیا۔ تو بیسک ریزن یہی ہے کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں نا وہ بالکل بھی اپنی مدر کی، اپنے بڑوں کی بات کو فالو نہیں کرتی، وہ اپنی مرضی کرتی ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کی باڈی شیپ جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی باڈی کو شیپ میں رکھنا ہے بیبی کے بعد بھی، تو آپ کو لازمی انسٹرکشن جو ہے فالو کرنی پڑیں گی، اپنی مدر کی، اپنے بڑوں کی، اپنی دادی ماں کی، جو بھی آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوتا ہے اس کو فالو کیا کریں لازمی۔ تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ آپ لوگ بات نہیں سنتے، تو جس کی وجہ سے آپ کی جو باڈی ہے بہت زیادہ یعنی کہ اس کی شیپ خراب ہو جاتی ہے، اور آپ اپنی ایج سے بہت زیادہ بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہو ایک ہی بچے کے بعد۔ تو اچھا، میری امی کہتی ہوتی تھی، حتیٰ کہ میری بیٹی نا اگست میں پیدا ہوئی تھی، فل گرمی مطلب گرمی ہوتی ہے، تو تب بھی نا میری امی مجھے سیلنگ فین کے نیچے سلاتی تھی، کوئی کولر نہیں، کوئی اے سی نہیں اس کے اور ساتھ میں پھر مجھے یہ بھی کہا کرتی تھی کہ کھیس اوڑھ لو اپنی ٹانگوں کے اوپر، یا اس طرح کہ نا تمہارے نا پھر جو نی میں پین نہ ہو، یہ ادروائز بعد میں جو گھٹنے ہیں نا اس کا شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو جیسے جیسے بتاتی تھی میں فالو کرتی تھی۔ پھر وہ کہتی تھی کہ آپ نے زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی نا چھیلے کے اندر ٹمی آپ کا باہر آ جاتا ہے۔ تو بس حتیٰ کہ میری بیٹی یعنی کہ مدر فیڈ پہ تھی، اور بس میں اس کو فیڈ کراتی تھی، لٹا دیتی تھی، اور میں خود بھی لیٹ جاتی تھی، میں زیادہ دیر نہیں بیٹھتی تھی۔ پانی بہت زیادہ اوائڈ کرتی تھی، بہت کم پانی پیتی تھی، حتیٰ کہ گرمیاں تھی، لیکن میں نے سنا تھا کہ نا پانی پینے سے چیلے میں بہت زیادہ پیٹ پھول جاتا ہے، تو اس وجہ سے نا میں پانی بالکل مطلب 2 گھونٹ کر کے پیتی تھی، فل گلاس بھی نہیں کبھی پیا۔ اور مجھے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کیونکہ میڈیسن کھائی ہوتی تھی، میڈیسن لگی ہوتی تھی، آپ کو اتنی گرم جو ہے انجیکشنز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ پیاس بھی لگتی تھی، لیکن نا اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتی تھی کہ نہیں، مجھے کیونکہ خود بھی نا بڑھا ہوا پیٹ بے حد ناپسند ہے، تو میں چاہتی تھی کہ نا انسان بچوں کے بعد بھی ایسا ہی رہے، سلیم اسمارٹ، اور کوئی یقین بھی نہ کریں کہ اس کے بچے بھی ہیں، تو یہ چیز میرے مائنڈ میں ہمیشہ رہتی تھی۔ اچھا، اس کے 3 بچوں کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کو بڑا کنٹرول میں رکھا، کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ میرڈ بھی ہے یا اس کے 3 بچے بھی ہیں، اور سنتے تھے لوگ حیران ہوتے تھے۔ تو ماشاءاللہ بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں، ینگ ہو گئے ہیں، تو ابھی بھی لوگ یقین نہیں کرتے کہ اس کے بچے بھی اتنے بڑے بڑے بچے ہیں، اور خود بھی ابھی ینگ ہی لگتی ہے بقول لوگوں کے۔ خیر، تو تھرڈ یہ تھا کہ میں نا دار چینی کا پانی پیتی تھی پورے 40 دن۔ دار چینی کی سٹکس لے لیں آپ 3 سے 4، اور 1 یا 2 لیٹر پانی لے کے اس کے اندر آپ تھوڑا سا بوائل دیں، تو وہ پانی یعنی کہ بن جاتا تھا، اور اس کو میں تھرمس میں، یا آپ ایسے اگر زیادہ مطلب گرمی ہے تو اسی طرح روم ٹمپریچر پہ رکھ لیں، ٹھنڈا نہیں پینا آپ نے پانی بالکل بھی۔ اچھا، ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے اتنی زیادہ پیاس لگ رہی تھی، اتنا میرا دل چاہ رہا ہے میں کوئی ٹھنڈی چیز پیوں، پھر میں نے اپنی امی کی بڑی منتیں کی کہ اچھا مجھے دودھ سوڈا پلا دیں۔ چلیں، پانی تو میں نہیں پی رہی، دودھ سوڈا تو پی ہی سکتی ہوں میں، خیر اس میں بھی تھوڑا پانی ہوتا ہے، لیکن نا میں چاہ رہی تھی کہ میری اندر سے جو مطلب جو پیاس ہے، طلب ہے، وہ ختم ہو جائے۔ خیر تب میں نے پھر دودھ سوڈا پیا تھا، مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے۔ اور میری امی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھتی ہے، مطلب 10 دن جو پہلے 10 دن ہے وہ روٹی نہیں دیتی، اور مطلب دلیا یا ایسے کھچڑی وغیرہ بنا کے کھلاتی ہیں، بریڈ فرینچ ٹوسٹ وغیرہ دیتی رہتی ہے 10 دن تک۔ وہ کہتی ہیں کہ نا 10 دن میں نا کیونکہ آپ کی ریکوری ہو رہی ہوتی ہے، تو ان 10 دنوں میں آپ نے نا روٹی نہیں کھانی، روٹی سے بھی پیٹ بڑھتا ہے، اور ڈائجیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے بچے کو بھی ماں کو بھی۔ تو اس وجہ سے نا گیس ٹربل آپ کو پتہ ہے، اسی وجہ سے بچوں کو اکثر ہو جاتی ہے کہ نا آپ اسٹارٹنگ سے ہی ٹھوس غذا لینا شروع کر دیتی ہیں۔ تو پہلے 10 دن میری امی ٹھوس غذا بالکل نہیں دیتی زچہ کو، مطلب ماں کو، تو 10 دن کے بعد پھر ایسا ایسا روٹی تھوڑی تھوڑی، اور اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں دینا اسٹارٹ کرتی تھیں۔
تو خیر میری تو نارمل مطلب ڈلیوریز ہوتی تھی، اور میں خود بھی اپنی مطلب ٹیک کیئر کرتی تھی. میرے جو امی ہیں وہ بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں ڈائٹ کا بھی، اور ویسے بھی اچھا انہوں نے نا مجھے نا ہمیشہ دودھ میں پتی لگا کے دینی، بالکل لائٹ سی نہ ہونے کے برابر، جیسے کہ جسٹ تھوڑا سا کلر چینج ہوتا تھا، یعنی کہ اس کو آپ چائے نہیں کہہ سکتے. دودھ نہیں دیتی تھی، دودھ سے کہتی تھی بچے کو ریشہ ہو سکتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتی تھی، پریفر کرتی تھی کہ تھوڑی سی پتی ڈال دو دودھ کے اندر، تو وہ پلایا کرتی تھی. اور ساتھ میں کبھی ایگ بوائل کر دیے، کبھی اس طرح کا میل دیتی تھی. اور ہمارے نا پنجابی میں ایک ہوتی ہے چھوانی بولتے ہیں، مطلب وہ نا سارے جتنے میوہ جات ہوتے ہیں نا، تو ان کو پسوا کے پھر وہ نا دیسی گھی میں تھوڑا سا پکا کے 2 یا 3 چمچ دیسی گھی ڈالتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا کوک کرتے ہیں ان سارے میوہ جات کو، اور اس کے اندر پھر بہت سارا دودھ ڈال کے نا پھر اس کو پکاتے ہیں، چینی بھی ڈالتے ہیں ساتھ، تو بہت ہی مزیدار سا ایک میل بن جاتا ہے. تو میری امی وہ کھلایا کرتی تھیں ہمیں نا 2-3 ٹائم. اور اس کے بعد پھر پنجیری مسٹ ہوتی تھی، ناشتے میں پنجیری اور ساتھ میں گرم دودھ کا کپ، وہ پلایا، مطلب پنجیری کھا کے دودھ پینا ہوتا تھا. اور دوپہر میں پھر تھوڑا ٹائم، دوپہر میں مطلب جیسے اگر 7 بجے ناشتہ کیا ہے تو 9-10 بجے کے قریب پھر سے کچھ فرینچ ٹوسٹ بنا دیے، دیسی گھی میں بنا کے دیتی تھی، ساتھ میں چائے ہوتی تھی اس طرح سے. اور پھر دوپہر میں دلیا بنا دیا، مطلب ایک پراپر میل دیتی تھی، یا یخنی بنا کے دے دی، یا پھر قیمہ بنا دیا اس طرح سے. تو آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ نہیں سنتی، اے سیز میں لیٹتی ہیں، یا پھر پانی کا پرہیز نہیں کرتی، پانی کا انٹیک بہت زیادہ کرتی ہیں. تو یہی ریزن ہے کہ آج کل کی جو لڑکیوں کے فوراً سے ٹمی باہر آ جاتے ہیں. اچھا، جو بچوں کے اندر گیپ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر تو آپ کے بچوں کے اندر گیپ کم ہے تو آپ کا بہت جلدی ٹمی باہر آ جائے گا. اگر تو گیپ زیادہ ہے تو مطلب میرے بچوں کے اندر تقریباً 3.5-4 سال کا تینوں میں گیپ ہے، تو میں نے اس چیز کا بھی بہت خیال رکھا تھا. آپ نے لائن تھوڑی لگانی ہے، صرف آپ کو علاج چاہیے نا، اس میں 1-2 بچے بھی کافی ہے. اور آج کل کے دور میں تو میں کہتی ہوں 1 ہی بچہ کافی ہے، جو سچی بات ہے. اور فردر آنے والا جو ٹائم ہے وہ نئی جنریشن کے لیے، جو نئی مدرز بنیں گی ان کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ ہمارے پہلے سے پریڈکشن کی گئی ہے کہ آنے والی نئی جنریشن ہوگی نا، جو آج کی جنریشن کے بعد آنے والی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور ماں باپ کے لیے فتنہ بنے گی. تو پتہ نہیں کیوں میں بس بہت ڈرتی ہوں. میں کہتی ہوں بس 1 یا 2 بچے کافی ہیں آج کل کے دور میں، کیونکہ تعلیم تربیت ہے. آپ کو پتہ آگے آگے جیسے جیسے دور مزید آگے جتنی زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اتنے ہی زیادہ بچوں کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ یہ نیٹ نے یا میڈیا نے بچوں کو بہت زیادہ سپوائل کر دیا، خراب کر دیا. بچے ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، موبائلوں نے، سوشل میڈیا نے، تو ہر وقت بچے موبائلوں پہ بس. اب ہم کب تک بچوں کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں؟ تو بچوں کو کنٹرول کرنا آج کل کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. یقین کریں، جب میرے بچے بڑے ہوئے تب میں نے اپنے بچوں کو موبائل دینا سٹارٹ کیا تھا، اور میں ہی اپنی صرف موبائل پہ نیٹ پیکج کرتی تھی. میں موبائل بالکل نہیں دیتی. جب میری بیٹی میٹرک میں ہوئی ہے میرا خیال ہے، وہ تب مجھ سے موبائل لیا کرتی تھی، وہ بھی اسٹڈی کے لیے. ادروائز میں اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیتی تھی. اسی طرح بڑے بیٹے کو میں نے دیا، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے. میں اپنے پاس رکھتی تھی، اور چھوٹے بیٹے کو تھوڑا جلدی دینا شروع کر دیا، وہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ موبائل دیتی ہیں نا تو اپنے بچوں پہ نظر بھی رکھنی پڑے گی آپ کو. اچھا، یہ میں گئی تھی اپنی سسٹر کی طرف، اس نے مجھے کافی سارے کٹ پیس دیے تھے اپنی بچیوں کے لیے. تو یہ جسٹ آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں کہ جو بھی پیسز ہوں نا، آپ اسی کے مطابق نا وہ کٹ کر لیں. اپنی بچی جس کی شرٹ بن رہی ہے شرٹ بنا دیں، جس کپڑے کی لانگ نیکر بن رہی
لانگ نکر بنا دیں، تو جس کی فراک بن رہی ہے فراک بنا دیں مکس اینڈ میچ کر کے نا. اس طرح آپ کے نا گرمیوں کے بچوں کے کافی زیادہ خوبصورت کپڑے بن جائیں گے اور زیادہ بھی بن جائیں گے. اب دیکھیں اس میں سے نا شرٹ بن رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے میں اس کی شرٹ بنا دیتی ہوں اور اس کی میں نا لانگ نکر بنا دوں گی. اب اس کا میں کٹنگ آئیڈیا دے رہی تھی، اور سلیو لیس میں نے شرٹ کو رکھنا ہے، سلٹس کے اندر میں نے ڈیزائننگ کرنی ہے. تو یہ آج ہی جسٹ میں آپ کو آئیڈیاز دے رہی ہوں، کٹنگ کر رہی ہوں، اور کل انشاءاللہ اس کا اسٹیچنگ ٹیوٹوریل دوں گی. اور بیک پہ جو میری کافی دنوں کے بعد میں نے ولاگ آج یعنی کہ اپلوڈ کر رہی ہوں. میرا بالکل میں بتاؤں نا، میں اتنی سیڈ ہو گئی تھی اور بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا میرا کام کرنے کا، کہ جب اگر آپ کو آنا کچھ شروع ہو جائے نا تو پھر مزہ آتا ہے کام کرنے کا. اب ہم مسلسل محنت کرتے جا رہے لیکن آپ کو ریٹرن نہیں مل رہا، تو اس چیز کا نا پھر تھوڑا سا انسان ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں ریٹرن کچھ نہیں آ رہا. تو بس میں بھی تھوڑی سی ڈس اپوائنٹ ہو گئی تھی. لیکن یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو بھی اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، مطلب کام کرو تو سکون ملتا ہے، اگر نہ کرو تو ایک بے چینی سی ہوتی ہے. تو پھر سے اسٹینڈ لیا ہے کہ انشاءاللہ اچھا چلو پھر سے میں نا کوئی ایفرٹ کرتی ہوں، اور یہ میری لاسٹ ایفرٹ ہوگی کہ چلو میں پھر سے ولاگ اپلوڈ کرتی ہوں، کیونکہ میرا چینل الحمدللہ مونیٹائزڈ ہے. تو انشاءاللہ کبھی تو اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دیں گے. تو اسی امید اور آس کے ساتھ پھر دوبارہ سے کام شروع کیا ہے. اور ہر دفعہ پرومس کرتی ہوں، کوشش بھی کرتی ہوں کہ ڈیلی ولاگ اپلوڈ کیا کروں گی، لیکن بس کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ نا پھر نہیں ہو پاتا. تو اور بہت سارے مطلب کام ہوتے ہیں زندگی میں، مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. تو بس یہی ریزن ہے. اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ سپورٹ کیا کیجئے، میرے ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر اینڈ فالو بھی کر دیا کریں. تو کسی کا آپ کے کلک کرنے سے اگر بھلا ہو سکتا ہے تو آپ بھلا کر دیا کریں. اور اس میں یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اور کیا ہے کہ نا آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں پیدا کرتے ہیں.